پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس بائی تنویر کاظمی۔ سبق نمبر 4، جہنم، اردو آڈیو نمبر 10، سورہ سبا نمبر 34، آیت نمبر 3 سے 6۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرا بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے بھی بڑی یا چھوٹی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی، ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے، اور اس اللہ کا رستہ بتاتا ہے جو غالب ہے، قابل تعریف ہے۔ سورہ سبا نمبر 34، آیت نمبر 9۔ کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔ سورہ سبا نمبر 34، آیت نمبر 26 سے 33۔ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے، صاحب علم ہے۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھو گے۔ اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں، نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں۔ اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ جو لوگ بڑے بن بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں بلکہ تم ہی گناہ گار تھے۔ اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا، جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ بس جو اعمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ سورہ سبا نمبر 34، آیت نمبر 40 سے 42۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تجھ کو پوجا کرتے تھے؟ جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔ تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب دوزخ کے عذاب کا جس کا تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو، اور ہم ظالموں سے کہیں گے اب دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔ سورہ فاطر نمبر 35، آیت نمبر 5 سے 7۔ لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے۔
شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیرووں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا، کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے؟ اور جو ایمان لائے اور عمل نہیں کرتے رہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ سورہ یاسین نمبر 36 آیت نمبر 51۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا، یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ کہیں گے ہائے بربادی ہمیں اور کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا اٹھایا۔ یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہو جائیں گے۔ وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے۔ پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے۔ وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو منگوائیں گے ان کو ملے گا۔ ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور وہ فرمائے گا کہ گناہ گارو تم آج الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو کہنے دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی۔ جو تم کفر کرتے رہے ہو، اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ جو تم کفر کرتے رہے ہو، اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑے تو کہاں سے دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہ وہاں سے نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ سورہ الصفات نمبر 37 آیت نمبر 13 سے 39۔ اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم لوگ ذلیل ہوگے۔ بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے کم بختی ہماری یہی جزا کا دن ہے، ہائے کم بختی ہماری یہی جزا کا دن ہے۔ کہا جائے گا ہاں، وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کرو، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو، اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے، اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہی ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے، اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا، بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے۔ سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کہ اب ہم عذاب کے مزے چکھیں گے۔ سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔
بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کو مزہ چکھنے والے ہو، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ سورہ سعد نمبر 38 آیت نمبر 27۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ سورہ سعد نمبر 38 آیت نمبر 55 سے 64۔ یہ نعمتیں تو فرمانبرداروں کے لیے ہیں، یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں داخل ہوں گے، اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ سے ہے، یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں۔ اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔ یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے، ان کو خوش آمدید نہ کہا جائے، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوش آمدید نہ کہا جائے، تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے۔ وہ کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟ بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ سورہ الزمر نمبر 39 آیت نمبر 8۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اسی کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو اے کافر نعمت کہہ دو اے کافر نعمت اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں سے ہوگا۔ سورہ الزمر نمبر 39 آیت نمبر 13 سے 16۔ کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کو حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اب تم اس کے سوا جس کی چاہو یہ پرستش کرو۔ کہہ دو کہ اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو۔ کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے بھی تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو یہی سراسر نقصان ہے، ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ سورہ الزمر نمبر 39 آیت نمبر 19۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا ہو تو کیا تم اسے جو دوزخ میں پڑا ہو نکال سکتے ہو؟ سورہ الزمر نمبر 39 آیت نمبر 24 سے 27۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے پر برے عذاب کو روکتا ہو، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اب اس کے مزے چکھو۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر بھی نہ تھی۔ ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔ پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی برا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔